صل علی محمد و آل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس سے آزاد بھائی یاور صاحب معمول کی سارے ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی. یقیناً آپ کے اس شہر میں اس عزادار اور اس ماتمدار اور اس مومن کے لیے یہ اہتمام و انتظام کیا گیا کہ اگر وہ آپ سے بچھڑ گیا تو آپ نے اس کے غم کو بھی غم اہل بیت میں منتقل کر دیا. یہ صاحبان ایمان کی خصوصیت بھی ہے اور تعریف بھی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں بھی تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں اور غم میں بھی تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں. یعنی نہ ہماری کوئی خوشی ہے نہ کوئی ہمارا غم. ہم اہل بیت کے ہیں لہذا اپنی خوشی اور غم کو غم اہل بیت میں منتقل کر دیتے ہیں. لیکن کل سے لے کر کے آج تک جو صورتحال صاحبان ایمان بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے شب جمعہ میں کوئٹہ میں تقریباً 100 سے زیادہ محبان اہل بیت شہید کیے گئے. ان کے جنازے بہرحال ابھی تک دفن نہیں. بیان کرنے والوں نے جو اپنے اعزاء کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو جملے یہاں تک بھی کہے گئے کہ ہم نے داستان کربلا اور واقعات کربلا میں یہ بات سنی تھی کہ شہدائے کربلا کے لاشیں پامال کیے گئے تھے, جسم کے ٹکڑے بکھر گئے تھے اور فرزند زہرا نے اسے چنا نہیں تھا. محبان اہل بیت کی بھی صورتحال کوئٹہ میں وہی نظر آئی. دھماکوں کی صورت میں نہ معلوم کتنے محبوں کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے, باقی جو بچے تھے وہ انہیں جمع کرتے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان سب کو جن کے اعزاء اور اقربا درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں بوسیلہ امام سجاد انہیں صبر کی قوت اور ہمت عطا. وارث کربلا اور وارث مظلوم کربلا امام سجاد سے بڑھ کر کوئی نہیں, جس نے سب کچھ دیکھا, جس کی نگاہوں کے سامنے اس
کہ بابا کا لاشا پڑا رہا، پابند سلاسل ہو کر کے گزر گیا اور یہی گریہ کرتا رہا کہ دشمنوں نے اپنے نجس جسموں کو تو دفن کر دیا، فرزند زہرا کا لاشا اڑیا پڑا ہوا۔ بابا کاش میں پابند سلاسل نہ ہوتا تو آپ کا لاشا اس طرح سے دشت کربلا پہ پڑا نہ رہتا۔ آپ نے غم مظلوم مسلسل منایا اور آج بھی اسی فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ایک عزادار کے پرسے کے لیے، ایک ماتمدار کے پرسے کے لیے آئے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ مسلسل اپنے وطن سے دور آنے کے باوجود بھی فرش عزا کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اگر کوئی جگہ نہ بھی ملی تو اپنے گھر ہی کو عزا خانہ بنا لیا۔ جس کے دل میں اتنی محبت اہل بیت ہو، یقیناً وہ گیا بھی تو اسی ماہ عزا میں گیا۔ اور اس مجلس سے خطاب کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں بھی گفتگو کی گئی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ جو کچھ بھی انسان اس دار فانی میں انجام دے رہا ہے اس تمام کاموں کے اجر و ثواب کو یوم قیامت ضائع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ پس جو نار سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مگر حیات دنیاوی ایک فریب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دنیاوی زندگی اگر ہم اپنی حیات کے آغاز پر نظر ڈالیں تو شاید یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہاں آنا گوارا نہیں تھا، عالم ارواحی کی زندگی ہمیں پسند تھی، ہم وہیں رہنا چاہتے تھے، مگر خالق نے ہمیں یہاں بھیجا تو حکم پروردگار سے ہم آ تو گئے، مگر اپنی آمد کے بعد گریہ کر کے بھی یہی بتاتے ہیں کہ آئے ہیں تو اپنی حیات کی علامت کو ہم نے گریہ بنایا ہے، ہم نے اپنی زندگی کی نشانی کو گریہ قرار دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ گریہ سے زندگی کا آغاز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ تو جو اپنی زندگی کی علامت گریہ کو قرار دے رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں گریہ کو بھول جائے؟ یہ امکان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں آیا ہے تو سب کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میں آیا ہوں، تو اپنی آمد کی خبر بھی اپنے گریہ کے ذریعے سے دے رہا ہے، یعنی اپنی حیات کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ تو زندگی کی علامت ہے گریہ۔ اب اگر انسان اپنی اس حیات میں گریہ ہی بھول جائے تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ظاہراً زندہ نظر آتے ہیں مگر یہ مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جن کے قلب سخت ہو جائیں، جن کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اور جو اپنی اصل مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھیں، انہیں زندہ بھی کہنا قدرت کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا یہ علامت زندگی ہے گریہ۔
اگر آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ایک مومن جدا ہوا، ایک مومن رخصت ہوا، ایک محب اہل بیت آپ کی بزم سے چلا گیا. آپ نے اسے یاد کر کے بھی مجلس اعزا کا انعقاد کیا اور اس پر بھی گریہ کیا کہ جانے والا شفیق گیا، مہربان گیا، دوست گیا. اور حکم شریعت بھی یہی کہ اگر کوئی بھی کلمہ کو اس دار فانی سے چلا جائے، ہر ایک پر واجب ہے کہ اس کے غسل و کفن کا اہتمام و انتظام کرے، اس کے نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین کرے. جب تک کہ وہ سپرد لحد نہیں کر دیا جاتا، کوئی بھی کلمہ گو اس فرضیت سے بچ نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی ایک ہی انجام دے دے تو فرضیت دوسروں سے ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی انجام نہ دے تو گنہگار سب ہے. ایک کلمہ گو، ایک مسلمان، تو جو کوئی بھی مسلمان ہے اس پر یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں خبر ملے تو تم سب تک پیغام پہنچاؤ کہ دار فانی سے ایک کلمہ گو چلا گیا، ایک مسلمان رخصت ہو گیا. بلاؤ، جمع کرو لوگوں، غسل و کفن کا اہتمام و انتظام کرو. یہ حکم شریعت ہے اسی نبی کی کہ جس نے دین کو پہنچا کر تکمیل کی منزلوں تک پہنچا. اسی نے یہ دستور، یہ طریقہ اور یہ سلیقہ نہیں بچا. مگر عزیزان محترم، حیات و موت کے فلسفے اور حیات و موت کی حقیقت بڑی گفتگو کی گئی ہے اس حوالے سے. قرآن مجید میں بھی، احادیث پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر حیات و موت کے بارے میں. دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. بغیر اذن پروردگار کے کسی کو موت نہیں آ سکتی. ہر ایک کی موت کا وقت کتاب اجل میں لکھا ہوا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے عمل کی جزا اس دنیا میں مل جائے تو اللہ اسے نہیں دے دے گا. اور جس کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں جزا اپنے عمل کی آخرت میں ملے تو اسے اس کی جزا وہاں عطا کر دی جائے گی. ان دو خیالات کے بعد تیسرا ایک جملہ ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور خدا ان قریب شکر کرنے والوں کو ان کی بہترین جزا عطا کرے گا. کچھ ایسے ہیں اس حیات میں کہ جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے بلکہ جو کچھ بھی ہے پروردگارہ تو ہمیں آخرت میں دے دینا. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اپنے خیالات ہیں ہی نہیں، وہ امر مولا کے تابع ہیں. ہر حال میں صرف شکر پروردگار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں چاہیے یا وہاں چاہیے. پروردگارہ اگر تو چاہتا ہے یہاں دے دے تو یہاں پہ بھی دے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں دے تو وہاں پر بھی دے. ہم صرف تیرے شکر گزار ہیں، تیری مرضی، تو جہاں چاہے ہمیں عطا کرے. ہم اپنی مرضی سے تجھ سے سوال نہیں کرنا چاہتے. کچھ ایسے ہیں شکر کرنے والے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ہم انقریب بہترین جزا عطا فرمائیں. یہ اعلان پروردگار ہے. ان اعلانات کی صورت میں
سوال یہی پیدا ہوتا ہے پروردگارہ یہ تو جزا اور سزا کی گفتگو ہے، تیری مرضی تو جہاں دے، ہم شکر گزار ہیں، مگر فلسفہ حیات کو تو نے ہمیں بھی سمجھا دیا ہے کہ تو نے حیات و موت کو خلق کیوں کیا ہے، کیونکہ حیات و موت بھی مخلوق پروردگار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو کیوں خلق کیا ہے؟ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ میں نے بڑے احتیاط سے جملے کا استعمال کیا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ گفتگو ہوتی ہے کہ فنا قوم و ملت کے افراد بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے آزمائش کثرت کے ذریعے سے نہیں رکھی ہے، احسن کے ذریعے سے رکھی ہے۔ اللہ کثرت عمل نہیں چاہتا، اللہ احسن عمل چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو جو بھی عمل انجام دے اس کا احسن ہونا ضروری ہے۔ بغیر احسن عمل کے کثرت عمل پر نجات نہیں۔ آزمائش اللہ نے ہماری اسی لیے رکھی ہے احسن عمل۔ اب احسن عمل ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ہمارے نزدیک احسن اور دوسرے کے نزدیک احسن نہ ہو۔ ایک عمل ایک بھائی یہ سمجھتا ہو کہ یہ احسن ہے، دوسرا بھائی دوسرے عمل کو احسن سمجھتا ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ فکریں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہے، اور جب فکر اور مزاج مختلف ہوا کرتے ہیں تو پسندیدگی اور ناپسندیدگی بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے، دوسرا انسان دوسری چیز کو پسند کرتا ہے، لہذا ایک چیز ہمارے نزدیک احسن ہے، دوسرے کے نزدیک احسن نہیں ہے، تو وہ احسن عمل کیا مراد لیا جائے گا؟ کون ہوگا جو اس کا فیصلہ کرے گا؟ اسی لیے قدرت نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا ہم نے احسن عمل کا تعین کرنے کے لیے تمہیں نہیں کہا ہے، تمہیں احسن عمل صرف انجام دینا ہے، معین تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اگر معین ہمیں نہیں کرنا ہے تو معین کون کرے گا کہ احسن عمل کیا ہے؟ کہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں آسان فارمولہ ہے، وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے ترک کر دو۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ یہ عجیب طرز جمہوری ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ جہاں صرف افراد گنے جاتے ہیں اور حقانیت کی میزان پر تولے نہیں جاتے، وہاں ہمیشہ باطل رہنما ہی راہبر بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں حق کے میزان پر افراد تولے جاتے ہیں وہاں سوائے حق والوں کے تخت خلافت پر بیٹھنے کا کسی اور کو حق نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ایک ہی شعر صحیح، مگر یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو یقیناً ان پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو احسن عمل جو پیغمبر ہمیں بتا کر جا رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک احسن عمل ہے۔ باقی ہماری فکر، ہمارے خیالات اور جتنا بھی علم ہے اس کے مطابق ہم نہ خالق کو پا سکتے ہیں، نہ عظمت نبی کو پہچان سکتے ہیں، نہ مقام امامت سے آگے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مختصر جملے ہیں کیونکہ وقت بہرحال
11 بجے سے لے کر کے اور اب تک مسلسل جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت قرآن سے لے کر اب تک، وہ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 4 گھنٹے کے بعد ہمیں کچھ ملا یا نہیں ملا۔ تو ان کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر ایک بھی حق کا جملہ مل جائے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ وقت ہم نے جتنا بھی لگایا ہے اس میں کچھ تو لے کر آئے ہیں۔ اور اگر اس عزا خانے سے یا اس فرش عزا سے کوئی تشنا اور خالی ہاتھ چلا جائے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ فرش عزا سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں ہے، یہ تاریخ فرش عزا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں حق کی گفتگو ہو رہی ہے، احسن عمل کی گفتگو ہو رہی ہے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ کیوں مرنا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں کے ہیں نہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہاں آیا ہے سب غریب الوطن ہے، یہ کسی کا وطن نہیں ہے، یہ کسی کا وطن نہیں ہے، یہ گلوبل، یہ ارض، یہ زمین، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، نہ ہم یہاں کے تھے، جہاں سے مراد ہم ہیں۔ اچھا، ہمارا جو اطلاق ہوتا ہے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم، تو اس کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، جسم اور روح پر۔ جسم کا تھوڑا تعلق یہاں سے ہے، کیونکہ ہماری تخلیق اسی مٹی سے ہے۔ سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تمہیں پلٹائیں گے، اسی مٹی سے ایک دن پھر دوبارہ نکالیں گے۔ یہ جہاں تک مٹی کا تعلق ہے، تو مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں پلٹائے گا اور مٹی میں ملا کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ کچھ اور خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو جہاں کے مٹی سے بنے ہیں وہیں پلٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ بھی کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ جملہ اسی لیے کہا جاتا ہے جب اس حقیقت کو آپ جان لیتے ہیں کہ کس خمیر سے کون بنایا گیا ہے، تو بعض اوقات آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں لیکن اتنا تعلق مٹی سے ضرور ہے۔ تو اگر کوئی اپنی مٹی بچانا چاہتا ہے تو اسے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مٹی کو تراب کہا گیا ہے، اور تراب کی حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے، یا عظمت تراب کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تراب کو ضائع نہ کیا جائے تو دامن ابو تراب سے متمسک ہو جائے۔ دامن ابو تراب سے متمسک ہو جانا، اور اگر دامن ابو تراب سے متمسک ہو گئے تو پھر اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے پورا فلسفہ حیات معصوم نے ظاہر کر دیا۔ جب معصوم سے یہ سوال کیا گیا کہ فرزند پیغمبر یہ بچائیں، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ جب تم پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھتے ہو تو تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری تخلیق اسی مٹی سے ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی وابستہ ہے اسی کائنات سے، لیکن پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھا دیا جاتا ہے اسی لیے تاکہ یہ نہ سمجھنے لگو کہ اب ہم ہمیشہ اسی کائنات کے ہو گئے۔ لہذا دوبارہ سر سجدے میں رکھ کر کے متوجہ کرایا جاتا ہے کہ تم اسی مٹی میں پلٹائے جاؤ گے، اور پھر سجدے سے سر اٹھایا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے، یاد رکھنا
مٹی میں ملا کے تمہاری زندگی ختم نہیں کی جائے گی، بلکہ پھر یہاں سے بارگاہ الہی میں واپس بلائے جاؤ گے۔ 2 سجدے کے فلسفے میں پوری حیات اسی آیت کے ضمن میں معصوم نے بیان فرما دی۔ ہم کتنی نمازیں پڑھ ڈالتے ہیں مگر فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ایک پہلو کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، ایک ایک جز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم ایک عبادت پروردگار انجام دے رہے ہو تو کم از کم اس پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ تم کیوں کھڑے ہو اور کر کیا رہے ہو، ورنہ یوں ہی یہ نماز فحش و منکر سے نہیں روکتی، یوں ہی یہ نماز انسان کے لیے معراج نہیں بن جاتی ہے۔ اگر حقیقت عبادت کو سمجھ کر عبادت انجام دی جاتی ہے تو انسان اس کی فضیلتوں کو حاصل کر لیا کرتا ہے، اور یہی انسان کی کامیابی اور کامیابی ہے۔ جب انسان حقیقت عبادت کو سمجھ کر عبادت انجام دیتا ہے تو موت سے خائف نہیں ہوتا۔ ایک طرف جسم ہے، دوسری طرف اصل حقیقت ہماری کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا جب ہم یہ کہتے ہیں ہم، تو ہمارا اطلاق 2 چیزوں پر ہے۔ ایک جسم پر ہے جو عناصر اربع، عناصر اربع میں بھی آپ جانتے ہیں کہ صرف زمین میں کتنے عناصر ہیں، میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ جو سائنٹسٹ حضرات ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہ ایک زمین میں، ایک مٹی میں کتنے عنصر پائے جاتے ہیں، کتنے فوائد پائے جاتے ہیں، کتنے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو بہت سارے ایسے مضر امراض ہیں کہ جن کے جنم کا خاتمہ بھی اسی مٹی میں ہے۔ ایک شریعت کا اصول ہے کہ اگر نجس کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو اسے پہلے مٹی سے مانجا جائے اور پھر اسے پاک کیا جائے، اور کتے کے دہن میں کینسر کے جرم تک پائے جاتے ہیں۔ ان سب کے خاتمے کے لیے حکم یہ ہے، طہارت کے لیے کوئی فارمولہ سیدھا صحیح ہے، نجاست دور کر کے اسے دھل لیجئے پاک ہو جائے گا، مگر تمام تر جراثیم کے خاتمے کے لیے اس مقام پر یہ اصول بیان کیا گیا، پہلے مٹی سے مانجو پھر طاہر کرو۔ یعنی جتنے جرمز اس کے دہن سے منتقل ہوئے ہیں پہلے انہیں ختم کر لو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو ظاہری طور پر اگر جسم کے لیے بھی کوئی شے مضر صحت ہو جاتی ہے تو یہ مٹی اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور روحانی تقویت کے لیے بھی دوسرا فارمولہ اسی ترابی سے ہے کہ اگر دامن ابو تراب سے متمسک ہیں تو یقیناً روح کی ارتقاء ابو ترابی ہی سے ملا کرتی ہے، اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ روح کی ارتقاء کے لیے اور جسم کی حفاظت کے لیے انتظام و اہتمام کر لے تو پھر کبھی موت سے خائف نہیں ہوتا، اپنے مقصد حیات کو پہچانتا ہے، احسن عمل کو انجام دیتا ہے۔ لہذا جب کوئی کہتا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے تو جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ تم کس موت سے ڈرا رہے ہو؟ بھئی یہ تو جب ہم آئے تھے تبھی ہمیں معلوم تھا کہ ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو جب ہمیشہ نہیں رہیں گے تو کہیں تو جانا ہے نا، اور جہاں جانا ہے وہاں منتقل ہونے کے لیے خوف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انسان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ اب ایک روایت سماعت فرما لیجئے، خوف دشمنان اہل بیت اور دشمنان خدا کے دل میں تو ہو سکتی ہے، مومن کے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ روایت معصوم یہ ہے کہ مومن کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ یہ خود راضی نہ ہو جائے جانے پر۔ یہ فلسفہ شاید ہمارے حلق سے بڑی مشکل سے اترے، لیکن یہ فلسفہ بہت آسان فلسفہ ہے۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کہتے کسے؟ اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ مومن کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین کے نفسوں کو اور ان کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اللہ نے مومنین کے نفس کو اور مال کو، دونوں کو، صرف نفس کو نہیں، اسی لیے مومن راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے وسوسے شیطانی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں ہے، بلکہ یہی کہتا ہے کہ جب یہ مال پروردگار ہے تو راہ خدا میں اس کا تصرف ہم جتنا دیں گے اتنا وہ دے گا۔ اور معصومین نے یہ جملے کہے ہیں کہ اگر میں روک لوں تو جو پروردگار مجھے دے رہا ہے کسی کے لیے وہ بھی تو روک سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے، دیگر ائمہ کی تاریخ ہے کہ نصف مال اپنے پورے گھر کا بعض اوقات پورا کا پورا راہ خدا میں، لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرو، کہا کس ہلاکت کی بات کر رہے ہو، ہم مال سے نہیں ہیں، مال ہم سے ہے۔ بھئی ہلاکت تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی کی وجہ سے ہوں، وہ ختم ہو جائے گا تو ہم مٹ جائیں گے، اور جو شے ہماری وجہ سے ہے تو اگر ہم ختم ہوں گے تو وہ ختم ہوگا، اس کے ختم ہونے سے ہم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، اور جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم روک لیں گے تو وہ بھی روک سکتا ہے۔ لہذا مال کی یہ کیفیت ہے، نفس کے لیے نفس مومن کبھی راہ خدا میں نکلتے ہوئے خائف نہیں ہوتا، بلکہ مومنین کی تاریخ یہ ہے کہ انہیں موت سے آگاہ کیا گیا۔ تمہیں عالم غربت میں موت آئے گی، گھبرانا نہیں، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، گھبرانا نہیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، گھبرانا نہیں۔ یہی تاریخ ہے نا مومنین کی، کہ جہاں معصومین نے آگاہ کیا ہے۔ جو حضرات زیارات کے لیے سیریا جاتے رہے ہیں، حجر بن عدی کی تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امیر المومنین نے سوال کیا، حجر یہ بتاؤ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب تم سے یہ کہا جائے گا کہ ہم سے اظہار برات کرو؟ کہ مولا آپ سے اظہار برات نہیں ہو سکتا۔ کہ جب تم پر ظلم ڈھایا جائے گا تو؟ کہ مولا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اگر جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جسم کو جلا کر کے راک کو فضاؤں میں منتشر کر دیا جائے، پھر بھی زندہ کیا جائے، آپ کی محبت سے دوری اختیار نہیں کریں گے۔ جہاں اتنی بات کہی جا رہی، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ زندہ کرو، 70 مرتبہ مارو، لیکن محبت علی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہاں آگاہ کیا جا رہا ہے موت سے کہ تمہیں اتنی سختیوں کے ساتھ ظاہری طور پر زمانے سے رخصت کیا جائے گا۔ ابو ذر سے کہا گیا ابو ذر تمہیں عالم غربت میں موت آئے گی۔ میثم تمار سے کہا گیا تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کوئی موت سے خائف ہوا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مومن کی تاریخ، مومنین کی تاریخ یہ ہے کہ وہ موت سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کے عوض میں انہیں جنت دے دیا ہے تو یہ تو مسئلہ مومنین کا ہے، پروردگارہ پھر امیر المومنین کے لیے کہ بھئی جنت تو ان کے بیٹوں کی سرداری میں ہے۔ خود نبی ارشاد فرما گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر لہم، یہ جنت کی سرداری تو بیٹوں کو ملی ہوئی ہے، ان کے بابا تو ان سے بھی افضل ہے۔ لہذا ایسی صورت میں شب ہجرت پروردگار عالم نے اسی لیے جب نفس مولا لیا ہے تو جنت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اعلان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں ایک ایسا ہے کہ جس کے نفس کو خدا نے لے کر کے اپنی رضا دے دی ہے۔ وہاں معیار جنت نہیں ہے، اسی لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت اور دوزخ کی بنیاد پر عبادت نہیں کرتا، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا ہے۔
وہاں جنت اور دوزخ کی گفتگو نہیں ہے. براہ راست امام ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے خالق کی عبادت کرتا ہوں کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا ہے. تو جہاں امام ارشاد فرما رہے ہوں اور یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو تو یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موت کے خوف سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے. موت کے خوف سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے. دل میں ہے نام علی نام خدا پہلے سے. دل میں ہے نام علی نام خدا پہلے سے. اور صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ. صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ تھے جو کردار میں ابلیس نما پہلے سے. وہ بڑھی بنت اسد ہنس پڑی دیوار حرم. بڑا پیارا جملہ ہے. وہ بڑھی بنت اسد ہنس پڑی دیوار حرم لے لیا مدحت حیدر کا مزہ پہلے سے. لے لیا مدحت حیدر کا مزہ پہلے سے. اور قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل. قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل. جل رہا تھا میری مرقد میں دیا پہلے سے. صلوات محمد وآل محمد. مگر مقصد حیات جاننا بہت ضروری ہے. اگر مقصد حیات ہمیں یاد رہا تو یقیناً یہاں کی واپسی ہمارے لیے دشوار گزار نہیں. کیوں مومن کو موت نہیں آتی بغیر اس کی اجازت کے؟ کہ جب ملک الموت بھی آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے نعمات آخرت کی گفتگو کرتا ہے اور دشواریوں اور بلیات زمانہ کی گفتگو کرتا ہے. پھر پیشکش کرتا ہے اب وہاں چلنا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو. دونوں آفر ہے. تمہاری مرضی ہے تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا وہاں جانا چاہتے ہو. اگر وہاں جانا چاہتے ہو تو آمادگی ہم تمہیں لے چلتے ہیں. لیکن اگر نہیں اسی لیے بعض اوقات آپ نے اگر مومنین کو وقت اعتذار دیکھا ہو تو تمام تر علالتوں اور بیماریوں کے باوجود وقت رحلت چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں. ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. جبکہ دشواریاں زمانے میں انسان کے سامنے بہت ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پر خوف بھی ہوتا ہے. جہاں خوف ہوتا ہے وہاں برزخ کی سختیاں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں. وہاں میدان محشر کے حساب و کتاب اور اپنی حرکات و سکنات کی بنیاد پر فکر زیادہ لاحق ہوتی ہے. لیکن جہاں ایسی صورتحال نہیں ہوتی بھیجنے والے نے بھیجا تھا ہم آ گئے تھے. اگر وہ بلانا چاہتا ہے ہم اسی لیے کہا گیا ثم الینا ترجعون. مختلف آیات میں کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد یہ گفتگو کی گئی ہے ثم الینا ترجعون. پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو خوشی خوشی چلے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ناگوار ہوگا مگر ناگواری کے باوجود بھی پلٹائے جائیں گے. اچھا اطمینان کس بات کا ہوتا ہے؟ ایک شخص وہ ہے کہ ہر منزل پر اس کے حمایتی اس کے مددگار اس کے والی و وارث اس کے سرپرست اس کے آقا اور مولا موجود ہوتے. کہیں کسی بھی دشواری میں اس نے صدا دی نصرت حمایت مدد حاضر ہو گئی. آپ بتائیں کیا بے چینی ہوتی ہے؟
کہیں بھی مومن تڑپتا ہے تو زیادہ پریشان نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ رجوع کرتا ہے معصوم کی طرف، اور نتیجے میں ایک اطمینان قلب رہتا ہے کہ ہم نے جسے اپنا مانا ہے وہ ہمیں فراموش نہیں کرتے۔ یہ اطمینان قلب ہر منزل پر انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں خود اپنے قائدین کے بارے میں پتہ نہ ہو، جہاں یہ گفتگو کی جا رہی ہو بھئی ہم بھی تمہاری ہی ویسے ہیں، بلکہ اگر ہم بھی بھٹک جائیں ادھر ادھر تو تم بھی ہمیں سیدھا کر دینا، تو وہاں تو انسان خود سن رہا ہے کہ بھئی ان کا حال تو ہم سے بھی برا ہے، یہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹہل جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں درست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم گمراہی میں گرفتار ہوگے، ضلالت میں گرفتار ہوگے، تاریکیوں میں گر جاؤ گے تو ہم تمہیں کھینچ کر نکالیں گے اور نور کی طرف لے آئیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہیں ظلمات سے بچائیں، تاریکیوں سے بچائیں، اور جتنے خطبات امیر المومنین اور معصوم کونین اور دیگر معصومین کے خطبات ہیں سب میں عظمت پیغمبر اسی حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ جب تم گمراہی میں گرفتار تھے تو نبی نے تمہیں گمراہی سے بچایا، صراط مستقیم دکھلایا، ثابت قدم رہنے کا درس دیا ہے تمہیں۔ معصومہ کا پورا خطبہ معصومہ ارشاد فرماتی ہیں تمہاری جو کیفیت ہے تم اپنی کیفیت پر نظر ڈالو، ان سب سے نکالا ہے میرے بابا نے تمہیں۔ تو جو نکالنے والے ہیں، بچانے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جو ان کے اوصیاء ہیں ان کا بھی انداز وہی ہے، وہ بھی ظلمتوں سے بچاتے ہیں، تاریکیوں سے حفاظت کرتے ہیں، نور سے متمسک کر دیتے ہیں۔ اب خدا کیا کہتا ہے، اعلان پروردگار کیا ہے، یہی تو ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو میدان محشر میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو بھائی تنہا جانا تو مقصود ہی نہیں ہے، وہاں تو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جو اپنے امام سے واقفیت رکھتا ہو کہ ہمارا امام امام معصوم ہے، اس کے لیے بے چینی نہ محشر کے لیے ہے نہ قبر کے لیے ہے۔ لہذا یہ دو مناظر جو سخت ہیں حیات انسانی کے بعد، بعض روایات میں یہاں تک تذکرہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا برزخ کا انتظام و اہتمام کر گیا، بعض روایات یہاں تک ہے کہ یہ برزخ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو لمحات ہیں ان کے لیے زاد سفر لے کر کے آنا۔ اب اگر زاد سفر ہے تو چاہے جیسا سفر ہو، قدیم دور میں اگر صحرا کا بھی سفر طے ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، لوگ زاد سفر رکھتے تھے، اور زاد سفر ہونے کی بنیاد پر دشوار سے دشوار گزار سفر مکمل ہو جاتا تھا، صحرا عبور کر جاتے تھے، منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے، کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر کہیں زاد سفر نہیں ہوتا تھا یا حادثے کے بنیاد پر ختم ہو جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں پھر انسانی زندگیاں دشوار گزار ہو جایا کرتی تھی اس سفر میں۔ لہذا صرف اتنا آگاہ کیا گیا ہے کہ زاد سفر اگر ہے، اور یہاں زاد سفر کی کیفیت کیا ہے صرف اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر سہمت تمام کرتا ہوں آپ کی، کہ یہاں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وقت اعتذار بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی ہوں گا، یعنی جتنے مراحل سختیوں کے ہیں ہر جگہ پر۔ اب ایک مومن ایسا ہے کہ جس کے دل میں تمنا ہے مولا زیارت کے لیے بلا لیجئے، بہت سارے ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زیارتیں کر آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں، کاش ہمیں بھی بلاوا ہو جاتا، ہم بھی در معصوم پر جاتے، ہم بھی روضہ معصوم کی زیارت کرتے، بوسہ لیتے، زیارتیں پڑھتے، عبادتیں کرتے، حاجتیں طلب کرتے، نہ معلوم کتنی خواہشیں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، کتنے جذبات ہیں، کاش ہمیں بھی بلا لیا جاتا۔ بیچارہ ایک مفلس اور غریب ہے جو کہیں نہیں جا سکتا مگر تمنا دل میں لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ خبر سنی کہ مولا وقت اعتذار آتے ہیں،
ادھر نزا کا وقت آیا، آپ انصاف سے بتائیے گا کہ کتنا دل خوش ہوگا۔ ہم زندگی بھر تڑپتے رہے کہ زیارت امام ہو جائے، اور زیارت امام کی تمنا بھی روضے تک پہنچا پاتی ہے، امام تک ظاہری طور پر سب کو نہیں پہنچا پاتی کہ براہ راست اپنی ان بصارتوں سے، اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھ سکیں۔ جو روزے کچھ خوشا نصیب ایسے ہیں کہ جو دیکھ بھی لیتے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اکثریت کے لیے یہ ہے کہ روزوں کی زیارت ہوتی ہے، قبر کی زیارت ہوتی ہے، ان بصارتوں سے امام کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ کتنا خوشا نصیب ہے کہ جسے براہ راست امام نظر آ رہے ہوں، حجابات ہٹ چکے ہوں اور امام نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اسی لیے آل محمد رضوی کا یہ شعر میں نے اکثر یہاں پر پڑھا ہے کہ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی۔ جہاں اتنی تمنا ہو، اتنے جذبات ہوں، اتنی خواہشات ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا ادھر آنے والا مبشر و بشیر بھی آتا ہے اور قبر کی تنہائیوں میں بشارتیں دے کر کے جاتا ہے۔ ہمارے عقائد کی کتاب میں منکر و نکیر کے علاوہ مبشر و بشیر کی گفتگو کی گئی کہ جو آتے ہی ہیں بشارت کے لیے اور یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ تم نے وعدے پروردگار کو سچ پایا، اپنے وعدے پروردگار کو اگر تم نے سچ پایا ہے تو اب یہی تمہاری قبر بھی جنت نظیر ہے۔ باب کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، فضا پرسکون ہو جاتی ہے، زمانے کی تمام تر دشواریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں نا، ایک زیارت کی تمنا اور دوسرے پھر اس کی منزل۔ عزیزان محترم، ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ منزل حقیقی معنوں میں مومنین اور محبان اہل بیت کے لیے بہت آسان ہے، ورنہ موت ہر بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے بہت سخت ہے۔ کافر، مشرک، منافق، ہر ایک کے لیے یہ کہا گیا ہے اگر تمہارے ذہنوں میں، تمہاری فکروں میں یہ تصور قائم ہو چکا ہے کہ تم ہی اولیاء اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بھلا یہ تمنا الموت، تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، تم نے کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ لیکن دوسری طرف فرزند زہرا شب عاشور شمع گل کر کے کہہ رہے جاؤ، جسے جانا ہے چلا جائے۔ یہ جتنے بھی دشمن جمع ہوئے ہیں یہ سب صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تم چھوڑ کر چلے جائے۔ اور اگر شرم آتی ہے کہ لوگ سوال کریں گے تو کیا کہو گے، میں اس بات فراہم کیے دیتا ہوں، میرے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ لو، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے انہیں بہانہ بنا لینا کہ ہم ان بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آ گئے۔ لیکن عزیزان محترم، حقیقت حیات و موت کے جاننے والوں نے یہ بتا دیا کہ فرزند زہرا کے بعد زندگی بیکار ہے۔ یہ جملہ صرف ان محبوں کا نہیں ہے،
امیر المومنین بھی جنگ احد میں یہی کہا تھا انہوں نے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اب جنگ کا فائدہ کیا ہے، لہذا ہم اپنی زندگیاں بچانے کے لیے چلے گئے۔ دوسری طرف مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے سنا تو ہوگا، مگر فیصلہ میرا بھی یہی ہے کہ اگر نبی نہیں رہے تو جینے کا فائدہ کیا ہے۔ تو انداز حیات میں کتنا فرق ہے۔ حق والوں کا انداز کیا ہے کہ معصوموں کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ باطل جبکہ دنیا پرس یہ ہے کہ ہم جی لیں گے چاہے جیسے جی لیں۔ یہاں اصحاب و انصاران حسینی یہی کہہ رہے ہیں فرزند زہرا ہماری محبت کا امتحان کب تک لیا جائے۔ ثانیہ زہرا کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جب منزل امتحان میں آئے تو یہی کہتے ہوئے نظر آئے، شہزادی اگر حکم ہو تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے تو کاٹ سکتے ہیں، مگر آپ کو مقتل میں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ موت سے کتنی انسیت انہیں تھی، اور پوری تاریخ بشریت میں کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بیان فرمایا ہے سوائے کربلا والوں میں سے، وہ بھی بنی ہاشم کا شہزادہ امام حسن مجتبی کا لال، جس سے امام حسین خود پوچھ رہے ہیں بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم ارشاد فرماتے ہیں چچا جان ہم حق پر ہیں تو موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اتنا زیادہ مانوس اور کون ہو سکتا ہے موت سے؟ اور موت فنا کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت حیات ابدی عطا کیے جانے کا نام ہے، جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ تو جہاں ایسی زندگی مل رہی ہو، جہاں ایسی حیات بڑھ رہی ہو، اس ذریعے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقیناً جانے والا یہ سید، یہ مرحوم، یہ عزادار، یہ ماتمدار اس ماہ عزا میں گیا ہے۔ عزیزوں صرف ایک جملہ آپ تصور کریں، جس وقت مرحوم اس دار فانی سے رخصت ہوئے، جس کو بھی خبر ملی سب آ گئے نا، پرسے کے لیے آ گئے، اعزاء اقربا کو تسلیاں اور تشفیاں دینے کے لیے آ گئے، غسل و کفن کے اہتمام و انتظام کے لیے آ گئے نا۔ میں نے شروع بھی کہا تھا دستور شریعت بھی یہی ہے، دستور زمانہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک کلمہ گو چلا جاتا ہے، جسے خبر ملتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک بھی اگر عالم غربت میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے خبر ملے وہ نہ پہنچے۔ اگر کسی کو بھی فرصت ہوتی ہے تو وہ پہنچتا ہے، غسل و کفن ضرور دیتا ہے، تدفین میں شامل ضرور ہوتا ہے، اجر و ثواب کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ تاریخ تو اس بات کی بھی شاہد ہے کہ نبی کے صحابی ابو ذر غفاری کو بھی جب عالم غربت میں موت آئی ہے نا، بڑے مطمئن تھے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا ابو ذر میں جانتا ہوں ہماری محبت میں تم نکالے جاؤ گے، عالم غربت میں تمہیں موت آئے گی، مگر ابو ذر گھبرانا نہیں، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ تمہارے جسم پر چادر ڈال کر جا کے سر راہ بیٹھ جائے، قافلہ گزرے گا، صرف اتنا کہنا ہے مات الغریب، ایک غریب الوطن اس دار فانی سے رخصت ہو گیا ہے، قافلے والے آئیں گے، اب حضرت تمہیں غسل و کفن بھی دیں گے، سپرد لحد بھی کر دیں گے، تمہاری یتیمہ کو محفوظ مقام تک پہنچا دیں گے۔ بڑا مطمئن تھا نبی کا صحابی۔ ارے ابو ذر جب اس دار فانی سے رخصت ہوا ہے اور اس
اس صحرا میں جہاں کوئی مونس و مددگار نہیں تھا، جہاں کوئی حمایتی و ہمدرد نہیں تھا، مگر اس کے بعد بھی وقت رحلت یہی کہہ رہا تھا، بیٹی گھبرانا نہیں، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم میرے اوپر چادر ڈال کر کے جا کے سر راہ بیٹھ جانا، قافلہ گزرے گا تم صدا دے دینا، مات الغریب۔ ارے اس عالم غربت میں ایک بیٹی کا بابا رخصت ہو رہا ہے، بیٹی تڑپ تو رہی ہے مگر کتنی مطمئن ہے، بابا نے خبر دے دی ہے کہ تم تنہا نہیں رہو گی، آنے والے غسل و کفن دیں گے۔ باپ رخصت ہوا، بیٹی نے جس پر چادر ڈالی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سر راہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی گرد و غبار اٹھے تھے کہ نظر پڑی، دیکھا قافلہ آ رہا ہے، قافلہ قریب آیا۔ ارے یتیم ابا ذر نے صرف اتنا جملہ کہا، قافلے والو اے ماتل غریب، ایک غریب الوطن اس صحرا میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ سواریوں سے قافلے والے اتر گئے، اے بیٹی یہ بتانا وہ غریب الوطن کون ہے؟ ارے بیٹی کے دہن سے نکل گیا، نبی کا صحابی ابو ذر غفاری ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا پورے قافلے کے افراد تڑپ گئے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے میرا کفن صحابی رسول کو مل جائے، میرا کفن صحابی رسول کو دے دیا جائے۔ ارے یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا کفن نبی کے صحابی کو مل گیا ہے۔ میں کہوں گا اے ابا ذر، عالم غربت میں تم رخصت ہوئے، ایک بیٹی تھی اس کے باوجود بھی تمہیں کفن بھی مل گیا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، تمہیں سپرد لحد کر دیا گیا، تمہاری بیٹی پر کسی نے اذیت نہیں ڈھائی، کسی نے ستم نہیں توڑے، بلکہ احترام کے ساتھ میں، عزت و وقار کے ساتھ میں محفوظ مقام تک پہنچا دیا گیا۔ اے ابا ذر، تمہیں صرف نبی سے اتنی نسبت تھی کہ تم نے قرب نبی حاصل کیا تھا، مگر دشت کربلا میں نبی کا خون ہے، نبی کا گوشت ہے، نبی کا لال ہے، ارے زہرا کی آغوش کا پروردہ ہے، حسین مظلوم دشت کربلا میں ذبح کر دیا گیا، سر و تن میں جدائی کی گئی، سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ارے یتیمہ یہاں پر بھی تھی مگر پرسہ دینے والے بڑھے تو رخسار پہ تباتے بڑھے، کانوں سے گوشوارے کھچے، سر سے چادر اتری، پشت پہ تازیانے پڑے، یتیمہ تڑپتی رہ گئی۔ ارے یہ کیسا انقلاب زمانہ ہے، میرا بابا مارا گیا، مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے۔ امام سجاد آگے بڑھے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق آ گیا، اور ظالموں نے اس مقتل سے گزارا جہاں بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ ارے جسم کا رنگ متغیر ہوا، ثانی زہرا کی نظر پڑی، میرے لال سجاد، ارے تمہاری کیا حالت ہو رہی؟ کعب بھی اماں، ارے اس بیٹے سے کیا سوال کرتی ہے جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن اور یہاں پڑا ہو، وہ موجود تو ہو مگر دفن کر سکتا ہو۔ میرا دل کہتا ہے یتیمہ حسین نے اس موقع پر کہا ہوگا، ابا ذر کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، اے ظالموں، اگر تم میرے بابا کو دفن نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھ پر اتنا رحم کرو، مجھے مقتل میں چھوڑ دو، میں سرے راہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا اس سے فریاد کرو گی، ماتل غریب، ایک غریب الوطن رخصت ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا